انمول خزانے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جو بندہ اسے پڑھے گا، حدیث سناتا ہوں ذرا غور سے، دو انمول خزانہ نمبر 1 کے فضائل بتا رہا ہوں، جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اللہ پاک اس دن اس کو 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کہ ہے کسی کی جیب میں انمول خزانہ؟ 70 بار ہے کسی کی جیب میں، 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھیں گے۔ کتنی دفعہ؟ 70 بار۔ یہ میں اس کے فائدے لکھے بتا رہا ہوں آپ کو۔ 70 بار اللہ پاک اس کو نگاہ رحمت سے دیکھیں گے، 70 بار۔ اور دوسرا فائدہ سنیں، دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا فائدہ کہ وہ جس حالت میں مرے گا، جیسی بھی حالت مرے گا، خاتمہ ایمان تو ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ اس کا لکھا ہوا ہے، اور میں کہ اللہ پاک جل شانہ اس بندے کے لیے جس بندے کو یہ وظیفہ کرے گا دو انمول خزانہ، اس دن اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری کریں گے۔ کتنی حاجتیں؟ ہائے ہائے، اس کی حاجتیں اللہ پوری کریں گے۔ اور اس کی ادنا سی فرمائی یہ ہے، ادنا سے اس کا فائدہ یہ ہے، اب سنیں، فرمایا کہ جو بندہ یہ انمول خزانہ پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ قسم ہے میری ذات عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اپنی عظمت کی قسم کھائی ہے، اپنے جلال کی قسم کھائی ہے۔ ذرا غور سے سنیں تو صحیح، میرا رب قسمیں کھا رہا ہے، آپ آخر ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ جب قسم کھاتا ہے تو سمجھ لے آخر ہو گئی ہے۔ قسم کھا کے میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے گا، انمول خزانہ نمبر 1 کی بات کر رہا ہوں، تلاوت کرے گا، پہلا جو اس کا فائدہ ہوگا، میرا اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے پاس ایک واقعہ آیا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا وضاحت سے کر دوں۔ ایک واقعہ آیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب، میں اور والدہ، آپ نے مشورہ دیا تھا کہ دن رات انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھنا ہے۔ کہا کہ میں نے نمبر 1 اس میں ترکیب خاص میں لکھا ہوا تھا کہ 21 بار صبح شام پڑھیں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے کہا کہ آپ سے درس میں سنا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جن کو مرنے سے پہلے اللہ جنت میں ان کا محل دکھا دیتے ہیں۔ کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا اللہ نے جنت میں میرا محل دکھایا، میرے والد کا دکھایا، میری والدہ کا دکھایا، اور میں نے اپنی والد کے والد کا پوچھا محل ہے؟ کہا نہیں ہے، وہ کسی پکڑ میں ہے، وہ کسی عذاب میں ہے۔ اور میں نے پوچھا ان سے یہ جنت کا محل کیوں آپ نے میرا بنایا؟ کہا تو ہر فرض نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھتا ہے، انمول خزانہ نہیں کہا، انمول خزانہ تو میں نے ہی نام رکھ دیا، جو وظیفہ پڑھتا ہے تیری مغفرت ہوتی ہے اور تجھ پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے تیرا محل بنا دیا اور مرنے سے پہلے تجھے دنیا میں دکھا دیا۔ اب سنیں ذرا، اللہ پاک 3 قسمیں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، پہلا، اور دوسرا اسے جنت نہیں دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، اور اگلی بات ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت دیکھوں گا۔ کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں کھڑا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا، وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا، ایک لفظ اس نے کہا، اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندا ہی میرا۔ مولا اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں
تو میرے تو سارے کام بن جائیں۔ آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں، ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے، ایک مرتبہ۔ اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں کھربوں لوگ اور ساری انسانیت کے کھربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے، سب کو اس کی من چاہی بھی دے، سب کو اس کی مرادیں بھی دے، سب کو اسی وقت کھلا بھی دے، پلا بھی دے، سلا بھی دے، بٹھا بھی دے، اور ساری چاہتیں ساری چیزیں پوری ہو جائیں۔ کس پہ؟ کس پہ؟ ایک رحمت پہ، اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہوگا۔ سن لو اللہ والو، فرمائے جنت عبادت سے نہیں ملے گی، عبادت شرط ہے، پر ملے گی رحمت سے۔ اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں۔ بھائی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے، آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے، 3 بار اکٹھا مبارک شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو کہ میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، جن کو ہر نماز کے بعد پڑھنے پہ 70 بار میرا رب نظر رحمت سے دیکھے، نظر رحمت سے دیکھے، 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، پڑھنے پہ 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، وہ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق۔ آگے سنیں ذرا غور سے، توجہ سے، اور میرا مشورہ ہے اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ جس وقت پڑھے گا اس وقت اللہ پاک اس پہ 70 بار نگاہ مغفرت فرمائیں گے، نگاہ رحمت فرمائیں گے، نگاہ رحمت، نگاہ رحمت فرمائیں گے۔ یہ حدیث میں حدیث عرض کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے، یہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور چوتھا فائدہ سنیں، چوتھا فائدہ اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ کتنی حاجتیں؟ 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ادنا حاجت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ اب بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ اور 5واں فائدہ سنیں، 5واں فائدہ یہ ہے اس کو دشمنوں پر میں غلبہ عطا کروں گا۔ تفسیر روح المعانی، حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106، اور معارف القرآن میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ہاں، دشمنوں پر غلبہ، وہ دشمن جادو، وہ دشمن جنات، وہ دشمن حاسد، وہ دشمن نفس، وہ دشمن شیطان، وہ دشمن کوئی بھی ہے، میں دشمنوں پر اس کو غلبہ دوں گا۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، انمول خزانے میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں۔ ایک درویش تھے، ان کے پاس شیخ شبلی تشریف لائے، پڑھا رہے تھے، لوگوں کو روح کی دنیا دے رہے تھے۔ کھڑے ہو گئے، پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا، احترام و اکرام کیا، جاتے ہوئے ہدیہ دیا، اور وہ چلے گئے۔ بعد میں شاگرد کہنے لگے، حضرت
لوگ تو ان پہ تان اور اعتراض کرتے ہیں، یوں 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 کہتے ہیں۔ اب سنیں ذرا غور سے، سنیں ذرا غور سے۔ من لگے میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہی کچھ کیا ہے۔ خواب دیکھا، یہ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ بندہ حاضر ہوا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سبحان، کھڑے ہو گئے۔ میرے حضور نے ایسی پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ایسی اعزاز، اکرام، احترام، پیار کیا جو میرے حضور نے کیا۔ میں نے حضور سے پوچھا خواب ہی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ عمل کس وجہ سے ہے؟ فرمایا 80 سال سے ہر نماز کے بعد یہ بندہ لقد جاءکم رسول والی آیت، دونوں آیتیں پڑھتا ہے، اس لیے میری بارگاہ میں ان دونوں آیتوں کے پڑھنے، یعنی سورۃ توبہ کی آخری دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے میری بارگاہ میں یہ مقام ہے، یہ وقار ہے، یہ عظمت ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی ولایت کی انتہا کیا ہوگی؟ میرے حضور استقبال فرمائیں، میرے حضور پیشانی پہ بوسہ دیں، اور میرے حضور بٹھائیں، پیار کریں، محبت کریں، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اس آیت کے اندر تصویر بہت ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ بہت ہے، اس آیت کے اندر رزق اور روزی بہت ہے، اور اس آیت کے اندر حفاظت، کفایت، کفالت بہت ہے۔ اور 5 تو آپ پڑھتے ہیں یہ آیات، اور 6 پڑھتے ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں دعائے ابو درداء۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے کے غلام صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، کہنے لگے شیخ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ میں نے نہیں، نہیں لگی، بڑے اطمینان سے۔ دوسرا آیا، کہنے لگے آگ لگ گئی، میں نہیں لگی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا آپ کے گھر کے دروازے کے، آپ کے گھر کے قریب پہنچی تھی اور بجھ گئی اور آپ کا گھر بچ گیا۔ اہل مجلس، اہل محفل نے پوچھا آقا آپ کس بنیاد پہ فرما رہے تھے؟ فرمایا میرے حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا صبح شام تک اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ میں یہ دعا پڑھ کے آیا ہوں، میں نے دعا بھی پڑھی ہے اور دعا کا یقین بھی لیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے اور مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں اور میرے کھانے میں سے بال بہت نکلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دعا پڑھ، اللہم انت ربی لا الہ الا، یہ ابو درداء کی دعا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے پڑھا، اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ چلو اس میں ایک اور آیت ہے انمول خزانے کی بات، شہد اللہ انہ لا الہ، یہ آیت ہے، اس کی ایک فضیلت بتاتا ہوں، بڑے کمالات ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ 2 بندے جا رہے تھے سفر میں جا رہے تھے، رات کو جنگل پڑ گیا تو کسی محفوظ جگہ پہ جنگل میں اپنا قیام کا ارادہ کیا کہ رات یہیں سو جائیں کسی محفوظ جگہ پہ۔ آدھی رات میں آنکھ کھلی اور کانوں نے سنا 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا اس کو چھیڑے، اس کو تنگ کریں، پریشان کریں۔ دوسرا کہنے لگا پردیسی مسافر ہے، پردیسی مسافر، اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ جو بندہ سو رہا تھا اور وہ سن رہا ہے، اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ اور دوسرا کوئی شیطان مزاج کا تھا، اس کے مزاج میں شیطانیت تھی، یوسوس فی من الجنۃ والناس، کوئی ایسا تھا خرناس تھا۔ اس نے پھر کہا اب یہ سن رہا اور وہ سزا دینے پہ تلا ہوا ہے، سزا دینے پہ تلا ہوا ہے۔ آخر کہتے ہیں میں نے سوتے سوتے مجھے کسی نے بتایا تھا، درویش نے، جو بندہ یہ آیت پڑھ لے گا کسی کا وار نہیں چلے گا۔ کیا نہیں چلے گا؟
वो कुल्हाड़ी का, छुरी का, बंदूक तलवार का, रिवाल्वर पिस्तौल का, थप्पड़ घोंसे का, जादू जिन्नात हसद का बाहर नहीं चलेगा। तब मैंने दिल ही दिल में ये आयत पढ़ी। जब पढ़ी ना तो वो जिन जो शरीफ था उसने बदमाश जिन से कहा, तुझे मैंने कहा था कि इसको न छेड़, न छेड़। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक वहीं खड़े होकर इसकी हिफाजत करें। चल बताओ, मैंने तुझे कहा था इसको न छेड़, जा अपना काम कर, तू खामखा के लिए आके। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई है, तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई, तेरी और मेरी। ये सुबह तक इसकी कहने लगे सुना, और फिर मैं तसल्ली से सो गया। मैंने कहा अब ड्यूटियां लग गई हैं, अब तसल्ली से सो जाए। ये वो कमाल और हैरत अंगेज बेमिसाल चीज है। शाह अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे एक साहब ने बताया। कहने लगे कि मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने अपना पूरा वाकया मुझे सुना। बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद हैं, बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली, अल्लाह के वली हैं। अल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, शेख ख्वाब में, तो मुझे फरमाने लगे अपने मामूलात बता, क्या पढ़ता है, मैं तुझे इजाजत देता हूं खुसूसी। मैं बताता गया, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं। अल्लाह जब मैं पहुंचा ना दो अनमोल खजाने पे, तो अनमोल खजाने में फरमाया रुक जाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ। कहा मैंने अनमोल खजाना नंबर 1 पढ़ा, नंबर 2 पढ़ा, पढ़ के सुनाया, और कहा कि सुनते ही ना रू पड़े, हो पड़े, और फरमाने लगे जो शख्स ये दो अनमोल खजाना पढ़ता है, दो अनमोल खजाना, उसके ये कान ऐसे हाथ लगाए। ये शायद मैं जिंदगी में पहली दफा ये बात बता रहा हूं, शायद जैसे मैंने आज किया ना कि जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी चीज पे 3 दफा क्या अर्ज किया, मुबारक। ऐसे कान फरमाए, ऐसे कान फरमाए ना, कानों पे हाथ लगाया तो कान ऐसे महसूस हुए जैसे वर्के हैं, वो वर्के भी ऐसे महसूस हुए जैसे पुराने दौर में हाथ के बने हुए कागज होते थे और उस पे हाथ पे लिखा हुआ खूबसूरत सब हाथ की लिखी हुई किताबें। ये हमारे तबरकात के हाल में भी अब भी पढ़ी है, नीचे हाथ की लिखी हुई किताबें और हाथ के कागज तबरकात वाले हाल में पढ़े हैं हमारे। ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, और ऐसे सारा लिखा हुआ, और कहा अनमोल खजाना यहां लिखा हुआ था, और अल्लाहुम्मा अंत रब्बी दुआ, और या लतीफम बेखल्किही या आलिमम बेखल्किही या खबीरम बेखल्किही उल्तुफ बी या लतीफ या आलिम या खबीर, यहां लिखा हुआ था। और मैं देखो लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है। पर मैं जो शख्स ये पढ़ता है, ये हरूफ उसके कानों में लिखे जाते हैं, और ये तख्ती होती है इन फरिश्तों को देखने के लिए। ये जो किरामन कातिबीन कंधों पे फरिश्ते बैठते हैं, ये इनको देखते हैं और अल्लाह से इसके लिए रिस्क बढ़वाते हैं, तकदीर में अच्छा लिखवाते हैं, और इसके लिए बीमारियां टलवाते हैं, मुसीबतें टलवाते हैं, राहतों का सामान पहुंचाते हैं, दौलत इज्जत बरकत और खुशियां और खुशहालियों के दरवाजे खुलवाते हैं। ये फरिश्ते इसी को देखते हैं। देख रहे हो, और कहा कि फरिश्ते भी देखने हैं, और कहा कि फिर कंधों पे बैठे फरिश्ते भी दिखाए, और कहा कि ये चीज न छोड़ना, ये नस्लों को भी देना, और नस्लें भी इससे इस्तेफादा और फैज हासिल करें। ये ख्वाब बताया, उसके अनोखे फायदे बताए। कहा कि 7 जमीनों के नीचे जो ये अनमोल खजाना पड़ता है, 7 जमीनों के नीचे उसका नूर चला जाता है,
اور 7 آسمانوں کے اوپر اس کا نور چلا جاتا ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمان اس بندے کے لیے مچلتے اور تڑپتے ہیں کہ مولا رزق دینے میں، خیر دینے، برکت دینے میں ہماری باری کب آئے گی، اور کب اس بندے کو خیر، عافیت، رزق، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت پہنچائیں گے۔ 7 زمینیں بھی بے چین رہتی ہیں اور 7 آسمان بھی۔ جو یہ مسنون عمل کرتا ہے دو انمول خزانہ، یہ مسنون عمل کرتا ہے۔ 7 زمینیں اور 7 آسمان وہ مچلتے ہیں اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں جو شخص یہ 2 انمول خزانے پڑھتا ہے۔ اور یہ کانوں پہ لکھے جاتے ہیں، کانوں پہ لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمایا یہی کانوں کا لکھا جب کسی کے سامنے آتا ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، جہاں جاتا ہے یہ کانوں کا لکھی روشنی اس بندے کو موم کر دیتی ہے، چاہے جتنا بڑا ظالم، جفاجو، کینہ پرور ہو، کتنا بڑا ظالم، جفاجو، کینہ پرور ہو۔ یہ میں باتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ساری گفتگو کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو بڑی عجیب چیز ہے بھائی، یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا آج بھی معمول ہے، یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا 1984 کے بعد سے میرے معمولات میں ہے۔ یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ بندے نے مجھ پہ چیلنج کیا اور کہا کہ میں تجھ پہ جادو کرتا ہوں، تجھ پہ اثر نہیں ہوتا، اور اس کا چیلنج ٹھیک تھا اور میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ وظیفہ ہے، تو بھی پڑھ اور اپنی زندگی کا معمول بنا۔ آپ بھی پڑھیں اپنی زندگی، یہ ہماری اپکری کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، مل جاتا ہے، یہ چھپا ہوا 5, 10, 20 روپے کا مل جاتا ہے۔ نہ آپ چھپا ہوا لیں، آپ 1 منٹ میں مفت لے لیں، تو میں خدا نہ خواستہ بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں، یا میں نے باہر کوئی سٹال لگایا ہوا ہے، تو فری میں مل جاتا ہے، مفت میں۔ عجب کمالات ہیں اس کی، عجب برکات ہیں اس کی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں۔